بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ موطا امام مالک کتاب الحج کا 11واں باب ہے، باب افراد الحج۔ 12واں باب ہے، باب القران فی الحج۔ پھر اس کے بعد کچھ ضمنی ابواب ذکر کرنے کے بعد انہوں نے آگے تمتع کا بیان 19ویں باب کے طور پہ باندھا، چونکہ آگے مقصود ایام قربانی کی مناسبت سے مسئلہ قربانی کا بیان بھی ہے، اس کے ساتھ وابستگی آپ حضرات کی زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ شاید ہمارے سامعین میں ایسا کوئی نہیں ہے سر دس کہ جو اس سال سعادت حج سے بہرہ مند ہو رہا۔ ایز اے مسلم یہ مسائل سیکھنا وہ بھی بہت ضروری ہیں، لیکن قربانی اکثر و بیشتر لوگوں نے چونکہ عملاً کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے کچھ وقت بچانا بھی ضروری ہے۔ تو ان 3 ابواب کا خلاصہ میں آج عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید کے طور پہ چند باتیں سمجھ لیں گے تو آسانی ہوگی۔ حج جو اسلام کا فریضہ ہے اور ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض عین ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے حجۃ الاسلام، جو ہر صاحب استطاعت زندگی میں ایک مرتبہ بجا لاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہجرت مدینہ کے 9ویں برس یہ فرض ہوا۔ اس سال ٹھہر کر اگلے سال 10 ہجری میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بہت بڑے قافلے کے ساتھ، جو ایک روایت کے مطابق انبیاء و مرسلین کی جو کم و بیش تعداد بتائی گئی ہے 1,24,000، یہ مجمع بھی 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,34,000 پر مشتمل تھا۔ مشہور خطبہ حجۃ الوداع بھی اسی موقع کا ہے۔ یہ سرکار کا ایک ہی حج تھا، ایک اس کے ساتھ اور اس کے علاوہ 3 اور موقعوں پر آپ نے 4 عمرے کیے ہیں، ایک وہ صلح حدیبیہ والا موقع۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پہلے سال جب حج فرض ہوا آپ وہاں حج کے لیے نہ جا سکے تو قافلہ بھیجا تھا، اس میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر قافلہ بنا کر۔ اسی موقع پر سورہ برات، جس کو سورہ توبہ کہتے ہیں، وہ نازل ہوئی۔ امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کو پیچھے سے بھیجا تھا، جنہوں نے اس سورت کی 40 ابتدائی آیات اس قافلہ حج کے سامنے جا کر تلاوت کی تھی۔ تو وہ اول قافلہ حج کے امیر حضرت صدیق اکبر تھے۔ پھر سرکار نے خود کیا، وہ سال ختم ہوا تو جو آئندہ سال تھا اس کی 12 ربیع الاول کو سرکار دنیا سے پردہ کر۔ حج کرنے کے 3 طریقے ہیں، ایک ہے خالی حج کرنا، اور 2 طریقے اور ہیں حج پلس عمرہ، لیکن اس طرح کے ایک ہی احرام میں حج و عمرہ کی اکٹھی نیت کی جائے، یا عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں، احرام کی پابندیوں سے نکل آئیں، ایام حج قریب ہوں، پھر جب وہ آئیں تو احرام کی نیت کر کے حج کے ارکان ادا کریں۔ تو یہ جو اکیلا حج کہلاتا ہے یہ ہے حج افراد، فرد سے، منفرد سے، اور اس حاجی کو کہتے ہیں مفرد۔ حج پلس عمرہ جدا جدا طریقے سے ہو، یعنی عمرہ کر کے احرام کی پابندیوں سے نکل آئے، پھر حج کے دنوں میں علیحدہ نیت کر کے، تو یہ کہلاتا ہے حج تمتع۔ تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا، یعنی ایک ہی سفر میں اس نے نفع اٹھاتے ہوئے عمرہ اور حج کیا۔ ایسے حاجی کو کہتے ہیں متمتع، نفع اٹھانے والا۔ اور اگر اس نے یوں نفع اٹھایا کہ بھئی نیت ہی اکٹھی کی، دن ہی اتنے تھے، عمرہ کیا، 7 ایام میں حج شروع ہو گئے اسی اس کے ساتھ، تو یہ کہلاتا ہے حج قران۔
قران کا معنی ہے ملانا، تو یہ چونکہ حج عمرہ کا احرام نیت ملا لی اس نے، ایسے حاجی کو کہتے ہیں قارن۔ جو لوگ ہوتے ہیں غیر آفاقی، آفاق کہتے ہیں دنیا بھر کو، دنیا بھر کے مختلف کناروں سے جانے والے نہیں بلکہ وہیں کے مقیم، انہیں پورا سال چونکہ عمرہ ان کے لیے آسان ہے، میسر ہے، تو وہ عام طور پہ حج افراد کرتے ہیں، محض حج، اور وہ مفرد کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے قربانی، حج والی قربانی واجب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں، ان کو وہ قربانی واجب ہوتی ہے ان کی۔ جو کرتے ہیں نا یہ حج، چاہے ایک احرام سے دونوں کٹھے ملا کے کریں، چاہے جدا جدا، یعنی حج پلس عمرہ، وہ اگر خدا نخواستہ، ویسے تو حاجی صاحب نصاب سے بڑھ کر ہوتا ہے قربانی والے نصاب سے، تبھی حج کرتا ہے صاحب استاد، لیکن خدا نخواستہ وہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ غریب بھی ہو گیا، جس کو فقیر کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح میں، جس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، تو بھی ان کو یہ قربانی دینی واجب ہوگی حج والی، دوسری ان پر نہیں ہے، کیونکہ کوئی کہاں سے گیا، کوئی کہاں سے، وہ مسافر ہیں، دوسری قربانی واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا شرط ہوتا ہے۔ اب ان تین میں افضل کون سے؟ یہ ساری چونکہ لمبی ابحاث تھیں، ان میں علیحدہ باب تھے، احادیث تھیں، تو اس کا میں خلاصہ بتانے کے لیے میں نے یہ ساری آپ کو قسمیں بھی بتا دیں، اور اب یہ ان حدیثوں کی روشنی میں اور دیگر کتب احادیث، طحاوی شریف، موطا امام محمد وغیرہ ہما کی روشنی میں جو احناف کا مذہب مختار ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور حنفی علماء کے نزدیک حج قران افضل ہے، جبکہ امام مالک، جن کا یہ مجموعہ حدیث ہے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ ائمہ کے نزدیک حج تمتع افضل ہے۔ ایک ہی عمرے سے حج پلس عمرہ ہمارے نزدیک افضل ہے، اور ان کے نزدیک جدا جدا احراموں سے حج پلس عمرہ یہ افضل ہے۔ وہ اس کو اور یہ اس کو افضل کیوں قرار دیتے ہیں؟ دونوں کا مطمع نظر ایک ہے، دونوں کا مطمع نظر یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے احناف کے نزدیک ایک ہی نیت سے احرام کیا عمرہ اور حج کا، لہذا چونکہ سرکار نے حج قران کیا وہ افضل ہے۔ بات اصل میں ہے حضور کی نسبت کی، اور ان ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ سرکار نے محض علیحدہ احرام کا اور محض علیحدہ حج کا وہ کیا، تو یوں حج تمتع افضل ہے۔ تو بہرحال ہمارے امام اعظم کی تحقیق پر جو احادیث انہوں نے پیش کی، مذہب مختار یہی ہے کہ حج قران افضل ہے، اللہ جس کو نصیب کرے۔ رہا یہ کہ پاک و ہند والوں کے لیے قانونی انداز پہ، جیسے آج کل تو اپنی مرضی سے تو ہے نہیں نا، کہ جب کبھی کسی کو توفیق ہو سفر و زاد راہ کی تو وہ چل پڑے، نہیں، اول وہ درخواست دے گا، وہ منظور ہوگی، بعض کا ریجیکٹ ہو جاتی ہے، مہنگے داموں پرائیویٹ طور پہ کوشش کر کے منظور ہوتی ہے۔ اب ڈیٹیں اپنی مرضی سے نہیں ہیں، ان کی مرضی سے، پھر اولاً حرم مکی میں بھیجا جائے، مدنی میں، عام طور پہ جو بہت پہلے جاتے ہیں وہ حرم مدنی میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے آتے ہیں، پھر بھی ایام حج ابھی باقی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ پاک و ہند کے اکثر لوگ ہمارے حنفی ہونے کے باوجود وہ افضل حج قران ادا نہیں کر پاتے، وہ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی احرام کر کے پھر وہاں پابندیوں سے نکل آتے ہیں، حلق وغیرہ کرا کے فارغ رہتے ہیں، پھر ایام حج خاص وہ مخصوص دن ہے 8، 9، 10، 11، 12، رش کی وجہ سے جس کی 12 کو رمی جمرات شیطان کو کنکریاں مارنا رہ جائے تو 13ویں کے اول وقت میں وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ حج کی اقسام اور ان کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ اپنے حبیب کی رحمت اور اس حجت الاسلام کا جو سرکار نے کیا اور جس میں خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ہمیں اپنا پاک گھر اور اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک در دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بڑے روحانی مناظر اور بڑے یوں کہہ لیں کہ دور رس نتائج اور بہت اس کے انفرادی خصوصیات اور بہت کچھ نکات ہیں، ان کی تفصیل کا وقت نہیں، میں برکت کے لیے چند عرض کرتا ہوں۔ ایک تو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ کم و بیش 1,34,000 صحابہ کرام کے مجمع عام نے سب نے اس کو اپنے کانوں سے سنا. یعنی یہ سرکار کا زندہ معجزہ ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں سرکار کی آواز سب کو گئی. اور پھر سرکار نے ان حاضرین کو بار بار مخاطب کر کے فرمایا چاہیے کہ جو تم موجود بیٹھے ہو غائب لوگوں تک بھی میرا یہ پیغام پہنچا دے، اور اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. یعنی منصب رسالت کا تقاضا سرکار نے پورا کر دیا. دوسرا یہ کہ خاص جو رکن اعظم ہے حج کا، وقوف عرفات 9 ذوالحجہ، وہ جمعہ مبارکہ کا دن تھا، اس لیے عرف عام میں لوگ اس کو حج اکبر کہتے ہیں. ویسے شریعت کی اصطلاح اور ہے. شریعت کی اصطلاح میں جو حج ہوتا ہے نا، چاہے دن کوئی بھی ہو، یہ حج اکبر کہلاتا ہے، اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں. اس لیے عمرہ کرنے والے کو بھی فقہی اصطلاح میں حاجی کہہ سکتے ہیں. ہمارے عرف میں فرق کرتے ہیں، بے حج والے کو حاجی، عمرے والے کو حاجی نہیں سمجھتے، لیکن شرعی فقہی اصطلاح میں وہ بھی حاجی ہے، وہ بھی اس نے حج اکبر کیا ہے، یعنی جس کو حج کہتی ہے شریعت، اور اس نے حج اصغر کیا ہے یعنی عمرہ. ہاں جمعہ کا دن نصیب ہو جائے تو اس سنت رسول اور نسبت کی وجہ سے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن حج اکبر کی اصطلاح فقہی طور پہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ خود حج کے لیے، اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کا فضل جمعے پر موقوف نہیں. اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان ایک جگہ ایک شعر میں اشارہ بھی کرتے ہیں اس بات کی طرف، نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم اس کا، نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم اس کا، گر وہ قبول فرمائے تو ہر حج حج اکبر. جس طرح قدر کی جائے تو ہر شب شب قدر ہے، قدر نہ کی جائے تو شب قدر کو بھی آدمی کھو دیتا ہے. تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ پر حج اکبر موقوف نہیں ہے، اللہ کی قبولیت پر موقوف ہے، وہ قبول فرما لے تو ہر حج حج اکبر. دوسرا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں جب قربانی کرنا چاہی تو اونٹ نہر فرمایا. محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، جو شیخ محقق لال اطلاق کہلاتے ہیں، مدارج النبوہ میں اور مشکات شریف کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے، اور بڑے بڑے سیرت نگاروں نے. جانور دیکھیں عام طور پہ اس کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ حص رکھی ہے، بہت اسے پہلے پتہ چل جاتا ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اور چھری خاص طور پہ دیکھ لے تو، بلکہ اب تو نیٹ پہ ایسی بھی ویڈیو آئی ہوئی ہے کہ باقاعدہ وہ اٹھی ہے بکری، اس نے وہ اپنے کھروں سے دیوار کی اوٹ میں وہ جگہ بنائی ہے، چھری وہاں دبا دی ہے. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ محض ایسے بنا دیا گیا، اور یہ حقائق میں سے اللہ تعالیٰ نے حص رکھی ہے. لیکن دنیا نے پہلی دفعہ وہاں یہ نظارہ دیکھا کہ دستے پاک مصطفیٰ میں چھری ہے، اور 63 اونٹ. یہ اشارہ تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حیات زہری کے 63 برس کی طرف، کہ وہ میں نے اللہ کی راہ میں قربان کیے. سرکار نے 63 اونٹ نہر کیے، اور وہ از خود لین میں لگ گئے، اور ہر ایک لین میں لگنے کے باوجود بھی وہ پچھلا اگل بڑھ کے آگے آنے کی کوشش کرتا تھا. یعنی جانور کی عادت اس کے برعکس ہے کہ وہ چھری سے دور ہوتا ہے، اور یہاں دستے رسالت مآب میں چھری دیکھ کے وہ بڑھ بڑھ کے آگے ہوتے تھے. یعنی ایک عجیب تماشا تھا ان قربان ہونے والوں کی قربانی کے جذبے کا، کہ کس مبارک ہاتھ سے ہم اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں. اور اسی موقع پر پیارے آقا دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کی صورت میں جو منشور عطا فرمایا، اور دیکھیں آج پوری دنیا تباہ و برباد ہے جس لعنت سے، جس کو سود کہتے ہیں، اس کی حرمت اور مذمت سرکار نے اسی خطبے میں فرمائی. اور عملی یہ آپ کا پریکٹیکل دیکھیں نا، یعنی عملی طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا، کہ آپ کے چچا حضرت عباس جو اسلام لا چکے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا کا جو سود ہے اس کو پامال کرتا ہوں. انہوں نے جو لوگوں کو پہلے سے قرضے دیے ہوئے تھے اس کی حرمت سے پہلے، اور اس کا سود اس پہ لوگوں پہ لاگو تھا، فرمایا آغاز میں اس سے کرتا ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی جان، عزت، مال دوسرے مسلمان پر وہ حرام ہے. اور یعنی وہ اتنا جامع منشور ہے، اب بھی لوگوں نے وہ اپنے مختلف نصابوں میں، بعض اوقات بڑے مساجد میں تغرے لگے ہوتے ہیں، مدارس میں
بعض سکولوں یونیورسٹیوں میں بھی وہ لگا ہوتا ہے، لیکن کاش اس کو دستور العمل بنا لیا جائے تو معاشرے میں انقلاب برپا ہو جائے۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو یہ آج دنیا میں بڑے معروف ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو اس دولت سے نوازا ہے۔ ہمارے یہاں قریب ترین خواجہ باز شریف میں بھی یہ دولت موجود ہے، اور خاص مین بازار میں ایک ادارہ ہے کالا باغ میں، جس کے قریب کچھ مزار مشہور ہیں کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزار ہیں۔ جامع مسجد میاں حافظ شیر محمد والی، وہاں بھی انہوں نے علیحدہ سے اوپر کمرہ بنایا ہوا ہے، وہاں بھی سرکار کے منہ مبارک موجود ہیں، اور دنیا بھر میں کئی خوش نصیبوں کے پاس۔ تو اس کے بارے میں بھی جو سب سے مشہور روایت ہے کہ وہ صحابہ میں کیسے جمع ہوئے اور آج تک کیسے، تو وہ یہی موقع حجۃ الوداع خطبہ سے اگلے دن، قربانی والے دن، جب سرکار نے قربانی کے بعد سر مبارک منڈوایا تو کوئی ایک بال بھی صحابہ کرام کی محبت نے، ان کے عشق نے، ان کی عقیدت نے نیچے نہیں گرنے دیا، وہ ان کے پاس جمع رہا۔ وہ تو وہ قوم تھی، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب سرکار وضو کرتے، اب کچھ چیزیں ہیں یہ دیکھیں کتابیں نہیں سکھاتی، یہ اندر کا عشق اور محبت خود سکھاتا ہے۔ کیا سرکار خود یوں ان کو ہر وقت درس دیتے تھے کہ میری یوں تعظیم کیا کرو، میرا یوں احترام کیا کرو؟ نہیں، یہ حضور کے ساتھ ان کا والہانہ پیار ان کو سکھاتا تھا۔ وضو کرتے ہیں، پانی کا وہ قطرہ نہیں نیچے گرنے دیتے، اور وہ چہروں پہ ملتے ہیں، حالانکہ مائع مستعمل عام بندے کا، امتی کا، پاک تو ہے لیکن آگے وضو کے قابل نہیں ہوتا، طاہر ہے مطہر نہیں ہوتا۔ مطہر اس پانی کو کہتے ہیں جو بے وضو کی بے وضوگی اور بے غسل کی بے غسلی دور کر سکے، تو جو وضو اور غسل میں استعمال ہو گیا وہ پاک ہے، لیکن آگے پھر یہ کام اس سے نہیں ہو سکتا، تو وہ جسم پہ ملتے۔ اور جس کو نہ ملتی نا وہ ڈائریکٹ تری، تو وہ تر ہاتھ والے کی تری پر ہاتھ پھیر کے اپنے جسموں پہ ملتے۔ لعاب دہن، یہ تو پھر بھی وضو کا پانی، تھوک مبارک وہ زمین پہ نہیں جانے دیتے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، کوئی قصے کہانیوں کی کتابیں نہیں ہیں کہ وہ لعاب دہن چہروں پہ ملتے اور کیوں نہ ملتے۔ جنگ احد میں تو خون تک سرکار کا پینا صحابی سے ثابت ہے، اور حضور نے فرمایا، دو روایتیں ہیں، ایک میں فرمایا اس پر جہنم حرام ہے، یہ بھی حق ہے، دوسری ہے کہ فرمایا اس کو پیٹ کی کوئی بیماری نہیں لگے۔ اس سے اگلی بات، ام ایمن حضرت عبداللہ بن مسعود کی والدہ، جو حضور کے والد کی طرف سے بطور وراثت کنیز کے طور پہ آئی تھی سرکار کے خدمت میں، انہوں نے رات کو بول مبارک کا، پیشاب کا برتن اٹھا کے پانی سمجھ کے پی لیا۔ سادی سی بات ہے، کھوٹی عقل کام نہ کرے تو وہ تو پھر کہیں بھی نہ کرے، اور اگر کر جائے تو عام ولی پر بھی اعتماد کر لے۔ یہ تو دو جہاں کے سردار ہیں کہ صاف شفاف بوتل میں جو کوئی ڈالو وہ صاف شفاف نکلتا ہے، ناپاک برتن میں جو ڈالو وہ پہلے پاک بھی ہو تو ناپاک ہو کے نکلے گا۔ ہمارے اندر جو کچھ کھانا پانی جاتا ہے، ہمارے من چونکہ اندر سے صاف نہیں تو وہ غلاظت کے طور پہ نکلتا ہے۔ جو نور کے پیکر ہوں تو جیسے وہ جو اندر جاتا ہے وہ بھی نور بن کے نکلتا ہے۔ شرب بول نبوی پوری حدیث ہے، اس پر تحقیق ہے علماء کی، ان کو بھی یہی بشارت دی کہ مرض پیدا نہیں ہوگا پیٹ کا۔ تو بہرحال وہ منہ مبارک پھر وہ جو سنبھالے گئے، آج روئے زمین پر زندہ نبی کے زندہ منہ مبارک بھی اپنا فیضان لٹا رہے ہیں۔ باقاعدہ یہ تجربے سے مشاہدے میں آیا ہے، لوگوں نے لکھا ہے، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ وہ کسی کے پاس تھا تو باقاعدہ وہ بڑا ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے، جیسے کوئی زندہ چیز بڑھتی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے موقع پر ان کا جھومنا ثابت ہے منہ مبارک کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ محبت کی بات آ جائے تو سننی رہتا نہیں، میں ایک بات کر دوں، ام سلیم حضرت انس بن مالک جو حضور کے 10 سالہ خادم رہے ہیں، ان کی امی سرکار کبھی کبھار ان کے ہاں دوپہر کا قیلولہ کرتے تھے، انہوں نے ایک شیشی بوتل رکھی ہوئی تھی جس سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ وہ صرف جمع کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک غریب گھرانے کی بچی کو خوشبو نہ مل سکی شادی کے موقع پر مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے وہی بھجوا دی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ نسل در نسل اس بچی کے ہاں اولاد در اولاد میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ پیدائشی خوشبودار ہوتا، یہ سرکار کے پسینے کی خوشبو۔ صحابہ کرام بعض اوقات سرکار کو ڈھونڈتے تو اسی خوشبو کی بنا پر ڈھونڈتے۔ اللہ تبارک و تعالی خوشبودار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
برکات سے ہماری زندگیوں میں نیکیوں کی خوشبوئیں بھر دے اور بدعملیوں کی بدبوؤں سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا. اے اللہ ہم سب کو ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، اپنا پاک گھر اور اپنے پاک محبوب کا پاک در دیکھنا نصیب فرما، خوش دلی کے ساتھ اپنی راہ میں حسب استطاعت قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و محبوبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.